السلام علیکم، ویلکم بیک. آئی ایم حسین ساجد اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر دیجئے اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیں. اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے. سٹارٹ کر دیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس سے پہلے آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اگر ہماری زندگی سے کمپیوٹر کو نکال دیا جائے، انٹرنیٹ کو نکال دیا جائے تو آپ کی زندگی کس طرح کی ہوگی. ایک دن اگر الیکٹریسٹی نہیں ہوتی اور آپ کے موبائل فونز بند ہو جاتے ہیں تو آپ کی لائف کس طرح کی ہو جاتی ہے. یا دفتروں کے اندر سے کمپیوٹر جو ہے وہ نہ ہو تو آپ کو بغیر کمپیوٹر کے کام کرنا پڑے تو لائف کس طرح سے آپ کو افیکٹو ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور تھوڑا سا اور سوچیں کہ آپ اپنا ایوریج ڈے جو ہے اپنی زندگی کا، اپنے ڈیلی لائف کا، وہ کس طرح سے آپ گزار رہے ہیں. لائک آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ اپنا فون کو چیک کرتے ہیں، آپ اپنے دفتر پر پہنچتے ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر آپ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ تھوڑا سا اور ریممبر کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح آپ انٹرنیٹ سروسز اور باقی جو کلاؤڈ کی سروسز ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہوئے اپنا ڈیلی لائف کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور موسٹلی آپ کا کام جو ہے آج کے دور میں انٹرنیٹ پر ہی ہو رہا ہوتا ہے. تقریباً آپ کی ہر ایکٹیویٹی اب انٹرنیٹ بیسڈ ہو چکی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہوتا ہے، تو ایک کامن مین کی حیثیت سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جو کمپیوٹرز ہیں ان کو انسانوں کی طرح سوچنا ہو تو ان کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ جو ہے اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں. تو سمپل لینگویج میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اس سے آگے اگر ہم بات کریں، تھوڑا سا ہم زیادہ اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے اندر، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم اے آئی بھی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ کاپنگ اور کلوننگ آف ہیومن انٹیلیجنس، کے انسانی جو انٹیلیجنس ہے اس کی کاپی ریڈی کرنا. دیٹ الاؤ دا مشینز مور اسپیسیفکلی کمپیوٹر سسٹم کے، جو کہ خاص طور پر مشینوں میں کمپیوٹر سسٹم کو زیادہ انٹیلیجنٹ مینر کے اندر پرفارم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے، تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. یعنی آپ کمپیوٹر کے اندر مشینوں کو جو ہے کمپیوٹرز کو اس طرح سے بنا دینا کہ وہ انسانوں کی طرح سوچنے لگ پڑے اور وہ ایک انٹیلیجنٹ مینر کے اندر جو ہے سارے جو کام ہوتے ہیں خاص طور پر کمپیوٹر کے اندر وہ ان کو پرفارم کرنا سٹارٹ کر دے. تو پھر کیا ہوگا اس سے کہ بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم کیا ہے کہ یہ اپنے انوائرمنٹ سے ایک مینر کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے، ان کو نوٹ کرتا ہے، ان کو پرسیو کرتا ہے اور یہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ جو انالیٹیکل اس کی جو سکلز ہیں وہ شارپ ہوں اور اس کے سکسیس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یعنی یہ خود سے جو چیزوں کو انالائز کر کے خود سے ڈیسیجن لینے کے کمپیوٹر قابل ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی ہیومن انٹریکشن. یہ خود سے سارے ڈیسیجن لے سکتا ہے. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس 1956 کے اندر جو تھے جان میکر تھے، انہوں نے پہلی دفعہ اس ٹرم کو یوز کیا تھا اور اس کو جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو مشینز ہیں ان کو انٹیلیجنٹ بنانے کی جو سائنس اور انجینئرنگ ہے اسے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے مشینز جو تھیں ان کو انسانوں کی طرح سوچنے اور کام کرنے کے لیے جو ہے وہ قابل بناتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیوں چاہیے. یہ ہر ایک مائنڈ میں کویشچن آتا ہے کیونکہ جو انسان ہے یہ تھوڑے سے لیزی اسپیشی ہے. جس طرح سردیاں ہوں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، گرمیاں ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا. تو جو ہے یہ کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹرز انوالو ہوئے ہیں تو اس نے ہمیں اور لیزی بنا دیا ہے. جو انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کم سے کم اس کو ہاتھ ہلانا پڑے اور زیادہ سے زیادہ اس کا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو. یہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو آج کل کی روزمرہ زندگی کے اندر ہم جو ڈیٹا ہے وہ چنکس، ہیوج چنکس کی فارمیٹ میں ہم بنا رہے ہیں. ہر طرف سے ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لائک ہر وقت سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیلی لائف پر آپ نے ہر سیکنڈ میں آپ کا جو ہے ٹمپریچر وہ نوٹ ہو رہا ہے تو اس کا ایک ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ صبح سے اٹھتے ہیں، سارا دن میں آپ کی ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے. اگر وہ ریکارڈ کریں تو وہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے. تو ہیومنس جو ہیں ان کے لیے یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو ہینڈل کریں بہت زیادہ تعداد میں اور اس کو جو ہے وہ پروسیس کر سکیں، ٹھیک ہے. سو ڈیفیکلٹ ایفرٹس ہوتی ہیں جو کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پٹ کرنا پڑتی ہیں. اور پروسیس جو ہے اس طرح کے کمپلیکیٹڈ ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کا اور اسے پروسیس کرنے کے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا سائنس کا نام دیتے ہیں. ڈیٹا سائنس سمپلی ورڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از جسٹ سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈیٹا
جو کہ اس ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے, اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے تاکہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے. تو اے آئی جو ہے ایک نیو پرسپیکٹو لے آیا ہے ڈیٹا سائنس کی ہیلپ سے, جو کہ پرابلمس کو مینیج اور سالو کرنے کے لیے. یعنی ڈیلی لائف کے اندر ایک بندہ ہے اور وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہے اور وہاں سے جو انٹری ہو رہی ہے ان کے وہ ریکارڈ اکٹھے کر رہا ہے, تو سارا دن میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے اور وہ ریکارڈ انٹری ہو رہی ہے. لیکن کیا ہے کہ ڈیٹا سائنس عام انسان اس کو انالائز نہیں کر سکتا کہ اس ایج کے کتنے لوگ گزرے ہیں, اس ایج کے کتنے لوگ گزرے ہیں, اس ایج کے کتنے لوگ گزرے ہیں. لیکن جو ڈیٹا سائنس ہے یہ ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے ان چیزوں کو انالائز کرنے میں, اور ہم اس کو پراپرلی الگوریدمس لگا کے فوراً بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کا انفلوئنس کس چیز کی طرف تھا, اور جو ہے کیا کیا لوگ ادھر سے کس کس کیٹیگری کے لوگ ادھر سے گزرے ہیں. جو بھی ہمارے ریکوائرمنٹ ہوں گے اس کے ہمیں آنسر یہ دے گی. تو ان شارٹ کیا ہم نے کہا کہ یہ جو ہے آج کل جو ہے پرابلمز, جو کمپلیکس پرابلمز ہیں ان کو مینیج کرنا اور ان کو سالو کرنے کے لیے ہماری لائف میں اے آئی جو ہے ایک نیو پرسپیکٹو لے کر آئی ہے. اور اس کے اگر ہم کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دو کلاسیفیکیشنس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک اس میں سے ہے ویک اے آئی ہے, یا اس کو نیرو اے آئی کہتے ہیں, اور دوسری اسٹرانگ اے آئی یا اس کو جنرل اے آئی. اے آئی مینس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ویک اور نیرو اے آئی کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈیزائن کیا جاتا ہے ایک اسپیسیفک ون پرٹیکولر ٹاسک کو ہینڈل کرنے کے لیے. لائک اسپیچ ریکگنیشن ہے, وہ ویک اے آئی کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ امیج ریکگنیشن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ون پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے ہر چیز. اب اسپیچ ریکگنیشن کیا ہے کہ ایک پروگرامنگ اس طرح سے کرنا کہ وہ ہم جو اسپوکن ورڈز ہیں اور فریزز ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے الفاظ اور میرے جو بھی میں جملے ادا کر رہا ہوں ان کو وہ سنتا ہے اور اس کو کنورٹ کرتا ہے مشین کے ریڈیبل فارمیٹ کے اندر. یہ اسپیچ ریکگنیشن ہے. جس طرح سے گوگل کے اندر کیا ہے, آپ اسپیچ ریکگنیشن ہے تو آپ وہاں پہ وائس اپنی انٹر کرتے ہیں اور وہ گوگل آپ کو سرچ کر کے دے دیتا ہے. آپ یوٹیوب یوزر ہو تو آپ ادھر وائس نوٹ کے تھرو آپ اس میں سرچ کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ مجھے فلاں والا ویڈیو چاہیے, تو وہ آپ کو سرچ کر کے اس سے ریلیونٹ ساری ویڈیو کے ریزلٹس آپ کو ڈسپلے کر دیتا ہے. دوسری آتی ہے اسٹرانگ اے آئی یا جنرل اے آئی. کیا ہوتی ہے کہ یہ ورائٹی آف ٹاسک کو جو ہے اکمپلش کرنے کے لیے اس کو پرپز ہوتا ہے, اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے کہ لرننگ اور امپروونگ ایٹ سیلف یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. لائک ایک الفا گو ایک کمپیوٹر ہے جو کہ جو ہے وہ بورڈ گیم گو جو ہے وہ پلے کرنے کے لیے وہ یوز ہوتا ہے. اٹ لرنز اینڈ امپرووائز اٹ سیلف اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. وہ سچویشن کے حساب سے لرن کرتا ہے اور خود کو امپرووائز یعنی امپروو بھی کرتا ہے اور خود کو ڈیسیجن میکنگ کی طرف لے کر جاتا ہے. جو گیم کے اندر ڈیسیجن آ رہے, جو پرابلمز اور ڈفرینٹ ڈیفیکلٹ سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں. پھر اس نے کیا کیا تھا کہ ایز بیٹن لی سیڈل اے ساؤتھ کورین پروفیشنل گیمر, یعنی گیمر جو ہے وہ کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے ہوئے ہار گیا, ٹھیک ہے, ایک پروفیشنل گیمر جو چیمپئن تھا. تو کیا تھا کہ یہ جنرل پرپز ایک کمپیوٹر ہے اور الفا گو, اور جو ہے جنرل اے آئی یا اسٹرانگ اے آئی, اس کو ہم اوور آل ٹاسک کو دیکھنے کے لیے ہم اس کو جس طرح برین ہے تو وہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. تو اسٹرانگ اے آئی بھی اسی طرح کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کے اوپر ابھی اسٹل کام چل رہا ہے کہ ایک روبوٹ ہے تو وہ ہر طرح سے ڈیسیجن لے سکے. ہم اس کے اندر سنگل ڈیسیجن تو ہم اس کے اندر پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پوائنٹ سے ریلیونٹ ایک ٹاپک کے اوپر وہ ساری چیزیں اسٹڈی کرتا ہے. وہ ویک اے آئی میں ہوتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں وہ ایک سے زیادہ جو ٹاسک ہے وہ ان کے اوپر اس کو جو ہے وہ گرپ ہو, وہ اسٹرانگ مہارت رکھتا ہو ان چیزوں کے اوپر, ان کا ایکسپرٹ ہو. اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں تو جو ہے ایک ایرنڈ ہینڈز ہے, یہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے جی مکیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں. انہوں نے اے آئی کو 4 کیٹیگریز کے اندر 4 ٹائپس کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے. ریئیکٹیو مشین, لمیٹڈ میموری, تھیوری آف مائنڈ اینڈ سیلف اویئرنیس. انہوں نے 4 طرح کی مشینز ہیں, آئے ون بائی ون ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ریئیکٹیو مشینز کیا ہیں کہ یہ جو ہے میموری جو ہے ان کے اندر نہیں ہوتی, کہ یہ اسٹور جو ہے وہ لرننگ فرام پاسٹ ایکسپیرینسز ان کے اندر نہیں ہوتا. جس طرح سے ہماری ایک میموری کے اندر پاسٹ میں آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے تو آپ ڈرائیور ہیں تو آپ نیکسٹ ٹائم کیئرفل ہو کے چلتے ہیں, اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں کرتے. یا آپ کے ساتھ کوئی ایک حادثہ پیش آیا ہوتا ہے اور بعد میں فیوچر میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو وہ پرانی میموری یاد آ جاتی ہے
اور پرانے ایکسپیرینسز کو آپ یوز کرتے ہوئے آگے سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ریئیکٹیو مشینز جو ہیں یہ ایسی بالکل نہیں ہوتی. یہ کیا ہے کہ آن دا اسپاٹ جو ہے یہ سراؤنڈنگس کو دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو رسپونڈ کرتی ہیں, ریئیکٹ کرتی ہیں, اور ملٹیپل سولیوشن آن دا اسپاٹ اس کے سامنے آتے ہیں, اور پھر یہ اس میں سے جو ہے یہ مشینس موسٹ آپٹیمل سولیوشن ہے, جو بیسٹ سولیوشن اس کو لگ رہا ہوتا ہے اور جو اس کے لیے اس وقت کے حساب سے سوٹیبل ہوتا ہے, یہ والی مشینیں اس کو اپلائی کرتی ہیں. اور یہ جو ہے یعنی یہ پریویس ایکسپیرینس کی بیس پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, اس کو اس کے لیے پریپیئر نہیں کیا جاتا. آئی بی ایم کا ڈیپ بلو ایک کمپیوٹر ہے, یہ چیس پلینگ سپر کمپیوٹر ہے جس نے ایک انٹرنیشنل گرینڈ ماسٹر گیری کیسپیرو کو انہوں نے ہرایا تھا. ہی ڈیفیٹڈ دا کمپیوٹر ڈیفیٹڈ اے چیمپئن, ٹھیک ہے. ابھی تک جو وہ ایک بہت بڑا پرو پلیئر ہوتا ہے, ایکسپرٹ پلیئر ہوتا ہے, ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے یہ کسی سے نہیں ہار سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, اس کو بھی جو ہے وہ کمپیوٹر ڈیپ بلو نے اس کو ہرا دیا تھا. ڈیپ بلو کیا ہے کہ اٹ از کیپیبل آف آئیڈینٹیفائنگ پیسز آن چیس بورڈ, کہ چیس بورڈ جو ہے شطرنج کی جو گیم ہوتی ہے اس کے جو پیسز کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ کیپیبل ہے. اور ایون اٹ کین پریڈکٹ وٹ وڈ بی دا نیکسٹ موو آف اٹس اوپوننٹ, کہ اپنے اوپوننٹ کی نیکسٹ مووز کو بھی یہ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگی, یہ ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اٹ کین چوز فرام دا نیکسٹ پاسبل موو, اور یہ نیکسٹ پاسبل موو کو بھی دیکھ کر اور اس میں سے یہ چوز کر سکتا ہے کہ کون سی چلنی چاہیے. ہاؤ ایور اٹ از انیبل ٹو ریٹین اینی میموری, کہ یہ جو مووز چل رہا ہوتا ہے یہ اس کو میموری میں سیو کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ پاسٹ ایکسپیرینسز کو پکچر جو ہے وہ یعنی کہ اس کے لیے بھی انیبل ہے کہ پاسٹ ایکسپیرینسز کو کرنٹ سنیریو میں, کرنٹ پکچر کے اندر یہ ان کرے اور ڈیسیجن میک کر سکے ان کے بیس پر, وچ مینز دیٹ کہ جو پریویس موو ہیں وہ فیوچر ڈیسیجن کو افیکٹ نہیں کریں گی. مثلا آپ نے ابھی کوئی ایک غلط ڈیسیجن لیا ہے یا صحیح ڈیسیجن لیا ہے, فیوچر میں یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. تو اس طرح کی جو مشینز ہوں گی ان کے اندر جو ہے وہ ریئیکٹیو مشین کہیں گے ہم ان کو. دوسری ہوتی ہیں لمیٹڈ میموری مشین. لمیٹڈ میموری مشین جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ٹرانزینٹ یا ٹیمپریری مینر کے اندر وہ ڈیٹا کو سیو کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اٹ مینس دیٹ کہ جو میموری ہے وہ پریٹی شارٹ پیریڈ آف ٹائم تک ہوتی ہے, لائک اے گولڈ فیکٹ, کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اتنے انٹیلیجنس ہو چکے ہیں کہ وہ اب گولڈ فش کی جتنی میموری سٹور کر سکتے ہیں انٹیلیجنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا ہمیں مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اس طرح کے جو سسٹمز ہیں they use the experience occurred in recent past to inform the future decision. like میں پچھلے 5 منٹ کے اندر کے جو بات ہے اس کو اگر میں یوز کرتے ہوئے اگلا ڈیسیجن لوں تو یہ میرا لمیٹڈ میموری کے اندر آ جائے گا. however یہ جو ہے اپنے ڈیٹا بیس یا لائبریری کے اندر ان ایکسپیرینسز کو سیو نہیں کر سکتا. لائک ایک سیلف ڈریون کار ہے, وہ سپیڈ اور پیٹرن چینجنگ لینس جو ہیں وہ جو اس کے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو نیویگیشن جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو تو وہ سٹور کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ پرماننٹلی سٹوریج نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. تیسری ٹائپ جو ہے وہ تھیوری آف مائنڈ آتا ہے, کہ with the theory of mind we can say that this is the type of AI that is yet to exist, کہ ابھی اس کا ہونا باقی ہے. اس طرح کی مشین ہونی چاہیے. اس کا پرپس کیا ہے کہ اس طرح کی اے آئی مشین بنانے کا پرپس کیا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے دے کین ریپلیکیٹ ہیومن ایموشنز, وہ ہیومنس کی طرح ممک کر سکیں, سیمولیٹ کر سکیں, ہمارے طرح ان کے ایموشنز ہوں. ہمیں غصہ آتا ہے, ہمیں پیار آتا ہے, ہم کسی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, وہ اس طرح کے ایموشنز کو ریڈ کرنے کے قابل ہوں. بلیوز ہماری طرح کمپیوٹرز کی ہوں, ڈیزائرز جس طرح ہماری جو خواہشات ہیں ویسی ہوں, یہ اور فیوچر ڈیسیجن پہ اوپر وہ افیکٹ ہو سکے. تو اس طرح کی چیز ابھی ہونا باقی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. لیکن جو ہیں ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کی چیز پاسبل ہے, اور آج سے کئی سالوں بعد یہ چیز ضرور پاسبل ہوگی. آپ نے وہ مووی بھی دیکھی ہوگی روبوٹ 2.0 جو ہے اس کی رجنی کانت کی, اس کے اندر بھی یہ چیز دکھائی گئی کہ روبوٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر فیلنگز آ جاتی ہیں, ایموشنز آ جاتی ہیں. وہ تھیوری آف مائنڈ کی بیس پر اس کا کانسیپٹ ریڈی کیا گیا تھا, لیکن کرنٹلی ابھی چیز یہ پاسبل نہیں ہو پا رہی, لیکن ان فیوچر انشاءاللہ یہ ضرور ہوگی. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ریلیٹ کس سے کر رہا ہوتا ہے, دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے سے. یہ ورلڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے.
کہ جو باقی اینٹیز ہیں وہ جس طرح سے وہ سوچتی ہیں، ان کی میموری اور فیلنگز ہیں، اس کو بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ان کو انڈرسٹینڈ کرے، ان کو دیکھ سکے، ان کو محسوس کرے کہ ٹو انڈیویجول ٹو بی ایبل ٹو ورک ٹوگیدر دے نیڈ ٹو ہیو سم سارٹ آف انٹریکشن بٹوین دیم. تو دو لوگوں میں انٹریکشن ہونا چاہیے اگر وہ دو لوگ آپس میں کچھ چیزوں کے قابل ہونا چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں مل کر کوئی کام شام کر سکیں. اے آئی سسٹم جو ہے یہ انٹرپریٹ کرتا ہے فیوچر کو، اور کہ جو ہیومن ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز جس طرح سے ہوتی ہیں، ہاؤ دے شوڈ بی ٹریٹڈ ازنٹ دیٹ گریٹ، کہ یہ کیا مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انسان سوچتا ہے. تو اے آئی سسٹم جو ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ کمپیوٹر پہلے سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو یہ بالکل گریٹ چیز تو ہے، لیکن ابھی کرنٹلی یہ چیز پاسبل نہیں ہو پا رہی. Most computers today use various models to drive their behavior, but one of the mind of its own is yet to exist. آج کل کے جو موسٹ کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ اس طرح کے ماڈلز کو لے کے چل رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی بیہیویئر کو لے کے چلیں، لیکن اتنے اچھے دماغ والا کمپیوٹر ابھی تک ایگزسٹ نہیں کرتا. ریسرچر جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں لائک ڈیولپ روبوٹ فار ہوٹلز وچ ول پریڈکٹ دا ڈیمانڈ آف پیپل ہو انٹینڈ ٹو اسٹے ان دا ہوٹل. کہ جو بندہ ہوٹل میں رہنا چاہتا ہے ان کو اس کے بیہیویئر، ان کی چیزوں کو دیکھ کر یہ انڈرسٹینڈ کر سکے ہوٹلز کے اندر. تو ریسرچر جس پہ کام کر رہے ہیں بسٹل سیلف اویئرنیس کمپیوٹرز بھی آنے چاہیے اس کے اندر کہ وٹ از دس، کہ اس کے اندر کس طرح کی چیزیں آتی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیلف اویئرنیس کیا ہوتی ہے. کہ جب کوئی انڈیویجول جو ہے اس کا کانشیس نالج ہوتا ہے آف دیئر کریکٹر اینڈ دیئر اون فیلنگس، تو وہ سیلف اویئر ہو جاتا ہے اپنے کریکٹر اور اپنی فیلنگس سے. آپ کو جب نالج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہو ہاں مجھے سیلف اویئرنیس ہے، میں جانتا ہوں میری کیا ضروریات ہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا پسند ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، میرے ایموشنز کیسے ہیں. یہ آپ کی سیلف اویئرنیس کی بیس پر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اے آئی بھی سیلف اویئر ہوگا جب یہ اس قابل ہو جائے کہ یہ ریپرزینٹ کر سکے اٹ سیلف کو، اور اس کے علاوہ یہ اپنے بارے میں تھوڑا کانشیس ہو، احتیاط برتنے والا ہو جائے کمپیوٹر اپنے اعتبار سے، اور سیلف اویئر مشین جو ہے وہ کرنٹ اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور وہ اس کو یوز کرے تاکہ وہ ایموشن آف ادر کس طرح کے ہے اس کو کنکلوڈ کر سکے ان کرنٹ سچویشنز کو دیکھتے ہوئے. اے آئی کے ریسرچرز جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ دس کین پروو ٹو بی الٹیمیٹ گول آف اے آئی ڈیولپمنٹ، کہ یہ جو ایک ریئل میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مقصد ہے وہ یہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ اچیو ہو گیا تو اے آئی جو انسانوں کی طرح کام کرنا سٹارٹ کر دے گی، اور یہ اپنی ہی ضروریات اور اپنی ہی ڈیمانڈز کو سوچنا بھی سٹارٹ کر دے گی، اور انہیں کو انسانوں کی طرح بالکل یہ آپریٹ کرنا سٹارٹ کر دے گی اور سوچنے لگ پڑے گی. اور اے آئی جو ہے فی الحال ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ فیوچر میں یہ سب پاسبل ہے. اس کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کچھ اپلیکیشنز ہیں کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے. اے آئی جو ہے فیوچر میں نہیں ہے، وہ کرنٹلی اس وقت یوز ہو رہی ہے ہمارے آس پاس چیزوں کے اندر. بہت ساری جگہوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اور یہ صرف ہمارے پرسنل اسسٹنٹ تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے جو ریلیونٹ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائفز کے اندر چیزیں ہیں، اسپیکٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ریلیونٹ ہے. اے آئی جو ان فیلڈس کے اندر یوز ہو رہی ہے لائک آٹو موبائلز ہے، بزنس ہے، ایجوکیشن ہے، فائنانس ہے، گیمنگ ہے، گورنمنٹ لیول پر بھی یوز ہو رہی ہے، ہیلتھ کیئر اور مینوفیکچرنگ میں، نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں، این ایل پی جس کے اندر آپ کی وائس ریکگنیشن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری جو لینگویجز ہوتی ہیں وہ ان کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کی رائٹنگ ہینڈ ریٹن جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ دیکھتے ہو اس طرح کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں، وہ ہینڈ ریٹن چیزوں کو ریڈ کر کے آپ کو وہ ورڈ یا ایکسل کا ایک ڈاکیومنٹ بنا دیتی ہیں، اس میں ٹائپڈ چیزیں ہوتی ہیں. پھر اگر ہم اس کے کچھ بینیفٹس کو دیکھیں تو بے تحاشا اس کے بینیفٹس ہیں، اور اب تک آپ کافی زیادہ ایریاز میں ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر چکے ہوں گے کہ کہاں کہاں ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں. لیکن اس کے کچھ جو فیمس ہیں ایڈوانٹیجز ہیں کیا ہے کہ لیس اسکوپ آف ایررز ہے، کہ اس کے اندر بہت مائنر چانسز ہیں ایرر کے، اور یہ جو اے آئی کی مشینز ہیں ان میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہو گیا، بیٹر ڈیسیجن میکنگ لیول ان کا ہو گیا ہے، اور وہ ایک ان انٹرپٹیڈ مینر کے اندر کمپیوٹرز کام کر سکتے ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کمپلیکسٹیز کو ایزیلی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. جو ریسورسز ہے اس کا جو آپٹیمم یوٹیلائزیشن یہ کرتے ہیں، یہ ریسورسز کو ویسٹ نہیں کرتے. اور اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں اس وقت
تو آپ ارد گرد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں پر ہم نے دیکھا ہوگا اس کو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے. تو یہ نیٹ فلیکس جو ہے، سری ہے، پینڈورا ہے، فلپ کارٹ ہے، ایکو ہے، یہ ایپس ہیں جو یوز کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو اوبر ہے اس کے اندر بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ کے فارمیٹ میں یوز ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا جہاں جہاں کی رائڈز ہوتی ہیں، جن جن ایریاز کے اندر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں یہ اوبر جو ہے وہ ان کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، کریم. اور آپ سم ٹائم دیکھتے ہو جو فیئر ہے وہ 2x پہ چلا جاتا ہے، 3x پہ چلا جاتا ہے. وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اوبر کا ڈیٹا بیس کے اندر ہر ایریا وائز دیکھا جا رہا ہے کہ کس کس ٹائم پر کتنی رائڈز ہوتی ہیں، اور وہ نوٹ کر لیتا ہے. اچھا یہ اسکول ٹائم ہوتا ہے، یہ آفس سے چھٹی کا ٹائم ہے، یہ اسکول سے چھٹی کا ٹائم ہے، تو کس ٹائم پہ زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس وقت فیئر اپ چلے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو وہ مجبوراً اس کو لیں گے. بارش ہوتی ہے، فیئرز ڈبل یا ٹرپل ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیٹا بیس کے اندر چیزیں انٹر ہوا ہوتا ہے، اور اس کی بیس پر وہ خود سے سوچ رہی ہوتی ہے اپلیکیشن. پیچھے سے وہ ہر باری جو ہے وہ ہیڈ آفس کے اندر بیٹھ کر وہ اپلیکیشن کے اوپر ایڈمن چیزیں ایڈ نہیں کرتا. وہ خود سے اپلیکیشن اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے اپنے ارد گرد، اور اس کی بیس پر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس وقت کتنے فیئر رکھنے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پیسنجر مل سکے. اور جس ٹائم میں کم پیسنجر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ریٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جس ٹائم پہ زیادہ پیسنجر ہوتے ہیں ریٹس اپ ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کے کریئرز کی بات کریں تو اس وقت ہمارے ارد گرد تقریباً ہر دوسری فیلڈ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز ہو رہا ہے. تو جو چند ایک جابس کے نام کیا ہیں کہ آپ مشین لرننگ انجینئر، آپ ایک مشین لرننگ انجینئر بن سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر. آپ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ بزنس انٹیلیجنٹ ڈیولپر بن سکتے ہیں، ریسرچ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، بگ ڈیٹا سائنٹسٹ یا بگ ڈیٹا انجینئر بھی آپ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کریئرز کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے اوپر پراپر ایک ویڈیو بنے گی جو کم از کم 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ کو ڈفرینٹ کریئرز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ فیلڈز ہوتی کیا ہے. اس کے علاوہ بھی 5-7 اور بھی آپ کو اس کے اندر فیمس جابس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو سمری اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان اے لانگ ٹرم جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ کوئی بڑی ٹیکنالوجی پرووز کرنے جا رہی ہے خود کو، اور جو کہ فیسینیٹنگ بھی ہوگی اور تھوڑی خوفناک بھی ہوگی. ٹھیک ہے، خوفناک اس سینس میں ہوگی کہ یہ ہیومنس کو ٹرک کر سکتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ڈیلی لائف کے اندر کہاں کہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب مشینیں ہمارے ساتھ اس طرح کے چیزیں کریں گی، وہ ہمیں ٹرک کر جایا کریں گی اور ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی ہیں. مثلاً ہم انسان اتنے فاسٹلی نہیں سوچتے جتنا کمپیوٹر سوچتے ہیں. ہم بلینز آف کیلکولیشنز ایک سیکنڈ میں نہیں کر سکتے. کمپیوٹر پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اس کا ڈیٹا بیس ہم سے کئی زیادہ ہوتا ہے. ہم جو ہے ہمارا ڈیٹا بیس کی کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے، لیکن ہم اتنا اکٹھا سوچ نہیں سکتے، ہمیں پریکٹس نہیں ہوتی ان چیزوں کی. ٹھیک ہے، تو ان دیٹ سینس یہ ایک فرائٹفل، ایک تھریٹننگ چیز ہوگی بھی ہمارے لیے، ایک ڈرنے والی بات ہے. اس سے سیم ٹائم یہ جو کریٹیوٹی ہے ہیومنس کی، اس کی کیپیبلٹیز کو یہ بڑھا دے گی، یہ ہمیں بینیفٹ بھی بہت زیادہ دے گی. اور جو اے آئی ہے وہ ٹائم اور اسپیس تک امید ہے کہ پہنچ جائے گی. ہمیں صرف ویٹ کرنا چاہیے اور جسٹ واچ ہاؤ دا ٹیبل ٹرنز. اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں اس کے کریئرز کے بارے میں بات کریں گے، اس کے اپلیکیشنز کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل کے اندر. ابھی ہم نے تھوڑا بہت بات کی ہے، لیکن آنے والی ویڈیوز میں ہم اس سے بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. تب تک اللہ حافظ.